کیا کہیں گے؟ صرف 4 لفظ، مگر انہی 4 لفظوں نے نہ جانے کتنے خواب دفن کر دیے، کتنے لوگوں نے اپنی پسند کا راستہ چھوڑ دیا صرف اس خوف سے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ مگر کبھی خود سے پوچھا ہے یہ لوگ آخر ہیں کون جن کے خوف سے ہم اپنی زندگی جینا چھوڑ دیتے ہیں؟ آج اسی سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں شاہ صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہ جی سے گفتگو۔ آج 6 اگست 2026 اور جمعرات کا دن ہے۔ ناظرین، پہلے 2 پروگرام ایپیسوڈ 1 اور 2 آ چکا ہوا ہے، تو آپ نے دیکھ کر اس پہ ضرور رائے دینی ہے اپنی کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے، کیونکہ یہ نیوز اور ویو سے ہٹ کر ایک سنجیدہ ٹاپک ہے۔ یہ اس پہ میں کر رہا ہوں جو عام فہم ہے، جو لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ اویرنیس کا پروگرام سمجھنے ایک طرح سے ہے کہ بھئی مختلف لوگوں کی جو امید ہے کہ بھئی 60 کے بعد بندہ بیکار ہو جاتا ہے، 60 سال کے بعد کسی کام کا نہیں رہتا، وغیرہ وغیرہ کے کام نہیں کر سکتا، اس بارے میں 2 قسطیں تھی میری۔ یہ آج تیسرا پروگرام ہے، اس کا ٹاپک ہے لوگ کیا کہیں گے۔ آپ نے سنا ہی ہوگا، آپ اپنے گھر میں بھی استعمال کرتے ہوں گے، آپ کہتے بھی ہوں گے بچوں سے، بڑوں سے کہ نہیں بھائی نہیں، لوگ کیا کہیں گے۔ تو یہ جو لوگ کہنے والے ہیں نا، ان پہ پروگرام آج، ٹھیک ہے۔ تو جناب ٹاپک ہے لوگ کیا کہیں گے، ایک جملہ جو ہزاروں خواب مار دیتا ہے۔ آج میں آپ سے صرف 4 لفظوں کی بات کروں گا۔ لوگ کیا کہیں گے، 4 چھوٹے سے لفظ، لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ ان 4 لفظوں نے کتنے خواب توڑے ہیں، کتنی خواہشیں دل میں دفن کی ہیں، کتنے فیصلے بدل دیے ہیں، اور کتنے لوگوں کو اپنی زندگی اپنی مرضی سے جینے نہیں دی۔ ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے ماضی میں جائیے۔ کیا کبھی آپ نے کوئی کام صرف اس لیے نہیں کیا کہ آپ کو ڈر تھا کہ لوگ کیا کہیں گے؟ کیا کبھی آپ نے اپنی پسند کا لباس نہیں پہنا، اپنی پسند کا پیشہ نہیں چنا، کسی نئے کام کی ابتدا نہیں کی، اپنے دل کی بات نہیں کہی، صرف اس لیے کہ خاندان، رشتہ داروں اور دوست، محلے دار یا معاشرہ کیا کہے گا؟ اور جواب ہاں ہے۔ تو آج کی گفتگو آپ کے لیے ہے، لوگ آخر ہیں کون؟ ہم ساری زندگی کہتے رہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، مگر میں پوچھتا ہوں یہ لوگ ہیں کون؟ یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کامیاب ہو تو کہیں گے اس کی تو قسمت اچھی تھی، آپ ناکام ہو تو کہیں گے ہمیں پہلے ہی معلوم تھا، آپ خاموش رہیں گے تو کہیں گے بڑا مغرور ہے، آپ زیادہ بات کریں گے تو کہیں گے بڑا بولتا ہے، آپ پیسہ کمائیں تو سوال، نہ کمائیں تو سوال، شادی کریں تو سوال، نہ کریں تو سوال، نوکری کریں تو مشورہ، کاروبار کریں تو مشورہ۔ یعنی جناب لوگوں کا کام کہنا ہے۔ اگر آپ نے اپنا اسٹیئرنگ وہیل لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا تو پھر آپ کی زندگی منزل پر کبھی نہیں پہنچے گی۔ کہانی، فرض کیجئے ایک نوجوان کو مصوری کا شوق ہے، آرٹسٹ بن سکتا ہے، وہ ایک بہترین آرٹسٹ بن سکتا ہے، لیکن گھر میں آواز آتی ہے یہ بھی کوئی پیشہ ہے، لوگ کیا کہیں گے، ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو۔ وہ بیچارہ کینوس، رنگ، برش سب ایک طرف رکھ دیتا ہے، ڈگری بھی حاصل کر لیتا ہے، اچھے ملازمت بھی مل جاتی ہے، پیسہ بھی آ جاتا ہے۔ ایک دن وہ آرٹ گیلری میں کھڑا ہو کر تصویروں کی نمائش دیکھ رہا ہوتا ہے،
تو اس کے دل کے کونے سے 20 سال بعد آواز آتی ہے، یہ زندگی شاید میری بھی ہو سکتی تھی۔ ناظرین، یہ احساس بہت بھاری ہوتا ہے، کیونکہ بعض ناکامیوں کا افسوس وقت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، مگر کوشش نہ کرنے کا افسوس انسان کو برسوں ستاتا ہے۔ اور یہ مسئلہ صرف مردوں کا نہیں ہے، ہماری کتنی بیٹیاں اور بہنیں غیر معمولی صلاحیتیں رکھتی ہیں، کہانی لکھ سکتی ہیں، کوئی کہانی سنا سکتی ہیں، کوئی پڑھا سکتی ہیں، کوئی کاروبار کر سکتی ہیں، کوئی آئی ٹی میں جانے کی صلاحیت رکھتی ہیں، کوئی فنکار ہیں، کوئی بزنس مین بن سکتی، مطلب بزنس کر سکتی ہیں۔ لیکن بعض اوقات ایک ہی دیوار سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، اور وہ دیوار ہے لوگ کیا کہیں گے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ خاندان، معاشرے یا روایت کی کوئی اہمیت نہیں، اہمیت ضرور ہے۔ بزرگوں کی عزت کیجیے، خاندان کا خیال رکھیے، لیکن مشورے اور اپنی پوری زندگی دوسروں کے حوالے کر دینے میں بہت فرق ہے۔ آپ کی صلاحیت اللہ کی عطا ہے، اسے صرف لوگوں کے خوف کی وجہ سے دفن مت کیجیے۔ میری اپنی نسل سے ایک بات، اب ذرا ہم بزرگ بھی اپنا احتساب کریں۔ ہم اکثر نوجوانوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ بالکل نہیں ہوتا تھا، لیکن جناب ہمارا زمانہ اور تھا۔ دنیا بدل چکی ہے، ٹیکنالوجی بدل گئی ہے، تعلیم بدل گئی، روزگار بدل گیا، لوگ گھر بیٹھ کر پوری دنیا کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں۔ آج کل ایک نوجوان آج ایسا پیشہ اختیار کر سکتا ہے جس کا نام بھی شاید 30 سال پہلے ہم نے نہ سنا ہوگا۔ اس لیے ہر نئی چیز کو صرف یہ کہہ کر رد نہ کریں لوگ کیا کہیں گے۔ اپنے بچوں کو تجربہ ضرور دیں، مگر اپنے خوف ورثے میں مت دیں۔ عزت اور خوف میں فرق ہے۔ میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ جو دل چاہے کرتے جاؤ اور کسی کی پرواہ نہ کرو، نہیں۔ انسان معاشرے میں رہتا ہے، والدین، خاندان، دین اور دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن اچھے کردار کے ساتھ جینا ایک چیز ہے، اور ہر وقت لوگوں کے فیصلے سے خوفزدہ رہنا دوسری چیز۔ لوگوں کی عزت کیجیے، لوگوں سے خوفزدہ مت رہیے، یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ناکام ہو گئے تو اب سب سے بڑا خوف، اگر میں نے کوشش کیا اور ناکام ہو گیا تو لوگ ہنسیں گے، تو ہنسنے دیجیے۔ ناکامی کوئی ذلت نہیں ہے، کوشش نہ کرنا زیادہ بڑا نقصان ہے۔ دنیا میں شاید ہی کوئی کامیاب انسان ایسا ہوگا جس نے ناکامی نہ دیکھی ہو۔ کاروبار ناکام ہو سکتا ہے، کتاب نہیں بک سکتی، یوٹیوب چینل نہیں چل سکتا، امتحان میں نمبر کم آ سکتے ہیں، ملازمت نہیں مل سکتی، لیکن ناکامی آپ کو ایک ایسی چیز دیتی ہے جو کامیابی ہمیشہ نہیں دیتی، تجربہ۔ اور تجربہ انسان کو اگلی کوشش کے لیے بہتر بناتا ہے۔ 60 سال کے بعد بھی لوگ کیا کہیں گے؟ ہم نے پچھلی گفتگو میں کہا تھا کہ زندگی 60 سال کے بعد ختم نہیں ہوتی۔ آج میں اس میں ایک اور بات شامل کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ 60، 70 یا 80 سال کے ہیں اور آپ کے دل میں آج بھی کوئی خواب موجود ہے تو اسے صرف اس لیے مت چھوڑیں کہ اب میں اس عمر میں لوگ کیا کہیں گے۔ آپ کتاب لکھنا چاہتے ہیں، لکھیے۔ پینٹنگ کرنا چاہتے ہیں، کیجیے۔ کوئی نئی زبان سیکھنا چاہتے ہیں، سیکھیے۔ یوٹیوب چینل بنانا چاہتے ہیں، بنائیے۔ دنیا دیکھنا چاہتے ہیں، صحت اور حالات اجازت دیں تو جائیے، دنیا کی سیر کیجیے، کیونکہ ایک دن ایسا آئے گا جب لوگوں کی رائے بالکل بے معنی ہو جائے گی، اور تب صرف ایک سوال باقی ہوگا۔ 3 سوال آپ اپنے آپ سے پوچھیے۔ جب اگلی مرتبہ آپ کے ذہن میں آئے لوگ کیا کہیں گے، تو
تو اپنے آپ سے 3 سوال پوچھیے۔ پہلا سوال یہ، کیا میں جو کرنے جا رہا ہوں وہ غلط، غیر اخلاقی یا کسی دوسرے کے حق کے خلاف ہے؟ اگر ہاں تو رک جائیے۔ دوسرا سوال یہ کہ کیا مجھے روکنے والا مشورہ واقعی میری بھلائی کے لیے ہے یا صرف معاشرتی خوف ہے؟ فرق پہچاننا ہوگا۔ تیسرا سوال، اگر میں یہ کام نہ کروں تو کیا 10 سال بعد مجھے افسوس ہوگا؟ اگر جواب ہاں ہے تو پھر بہت سنجیدگی سے سوچیے کہ آپ اپنی زندگی کس کے لیے گزار رہے ہیں۔ آج کی بات میرے دوستو، زندگی بہت مختصر ہے۔ ہم آتے ہیں، کچھ سال شور میں گزار دیتے ہیں اور پھر خاموشی سے چلے جاتے ہیں۔ اس مختصر سفر میں اگر ہم ہر فیصلہ اس بنیاد پر کریں کہ فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا سوچے گا، رشتہ دار کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، تو پھر ہماری زندگی کہاں گئی؟ ایک جملہ یاد رکھیے، لوگوں کی رائے کا احترام ضرور کیجیے، مگر اپنی زندگی کی باغ دوڑ لوگوں کے ہاتھ میں مت دیجیے۔ اور ایک بات اور، دنیا میں سب سے بڑی آزادی وہ دن ہے جب انسان صحیح اور غلط کا فیصلہ لوگوں کے شور سے نہیں، اپنے ضمیر اور اصولوں سے کرنا سیکھ لیتا ہے۔ ناظرین، آج میں آپ کو ایک چھوٹا سا کام دے کر جاؤں گا۔ رات کو 5 منٹ کے لیے اکیلے بیٹھیں اور اپنے آپ سے پوچھیں، وہ کون سا ایک کام ہے جو میں برسوں سے صرف اس لیے نہیں کر پایا کہ لوگ کیا کہیں گے؟ اسے کاغذ پر لکھیں۔ ضروری نہیں کہ کل ہی اسے کر ڈالیں، صرف لکھیں، کیونکہ کبھی کبھی خواب کی طرف پہلا قدم صرف اسے دوبارہ تسلیم کرنا ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر آج کی گفتگو نے آپ کے دل میں کوئی پرانی خواہش جگائی ہو تو مجھے ضرور بتائیے اور کامنٹس میں ضرور لکھیے۔ آپ نے لوگ کیا کہیں گے کی وجہ سے اپنی زندگی میں کیا چھوڑا؟ ممکن ہے آپ کا جواب کسی دوسرے انسان کو بھی ہمت دے۔ اگر ناظرین گفتگو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنی کامنٹس میں ضرور ہمیں بتائیے۔ ناظرین، میں ہوں شاہ صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہ جی سے گفتگو۔ اگلی ملاقات میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ انشاءاللہ پھر اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ ملوں گا۔ اللہ حافظ۔